نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ حضرات نے زحمت فرمائی اور جو کچھ میرے ساتھ افضل گنج کے پولیس عہدیداروں نے بدتمیزی کی، اس کے فوٹوز دیکھ کر آپ حضرات نے کچھ سوالات مجھ سے جو کرنا چاہتے ہیں ضرور کر سکتے ہیں، لیکن پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں۔ 2 کو کچھ 2-4 منٹ کم ہی تھے کہ میں نئے پل پہ پہنچ گیا۔ نئے پل پہ 2 راستے بنائے گئے ہیں، 2 راستوں پر 2 صاحبین ٹھہرے ہیں۔ ایک راستے پر تو جو ان کو سمجھ میں آتے ہیں ان کو چھوڑا جاتا ہے، اور جو دوسرے راستے پر ہے وہ سیدھا جا کے عثمانیہ دواخانے کے پاس جو ان کا آفیسر ٹھہرتا ہے وہاں جا کر اس گاڑی کو رکایا جاتا ہے۔ جب میرے سامنے سے 2 گاڑیاں گزر گئی تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی 3 منٹ کافی ہے، 3 منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گا، میرا گھر پنجے شاہ میں ہے۔ تو کہا نہیں آپ ادھر سے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے صبح گاڑیاں جدھر سے جا رہی ہیں مجھے بھی اسی راستے سے جانے دیجیے، مگر موجودہ حالات میں نے دیکھا کہ پولیس والوں کے اندر بھی ایک شر چھپا ہوا نظر آیا، اور وہ شر میرے جتنے وہاں دیر ٹھہرنے پر انسپکٹر یا وہ جو موجود تھا اس نے جو عمل کیا ہے اس سے مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایک ہی مذہب کے لوگوں پہ نشانہ بنا رہا ہے۔ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیک پوسٹ ہماری حفاظت کے لیے بنائے گئے یا ہمارے سے لوٹ املاٹ کے لیے بنائے گئے؟ ہمارے کمشنر صاحب ہمارے کو اتنی میٹھی میٹھی تقریریں کرتے ہوئے اپنے طرف مائل کرتے ہیں، لیکن ان کے عہدیدار جو ٹھہرے ہیں ذمہ داری لے کر وہ جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ اور میں جب ان سے ملاقات کرنے کے لیے قریب گیا اور جا کر میں اپنا تعارف پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو انہوں نے میرے تعارف کو بھی سننے سے منع کر دیا۔ میں نے کہا میرے پاس بھی ہے، مگر وہ کہا نہیں آپ ٹھہریے، کوئی بات آپ سے کرنی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جاہل لوگوں کو اگر آپ ٹھہرا کریں گے اور پھر دورہ کر کے آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ اطمینان سے ہے، تو ایسے جاہلوں پہ بھروسہ کر کے ہم اطمینان سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آج ہی میرے سامنے کئی رپورٹ میں خود دیکھا ہوا، عمر رسیدہ ضعیف صاحب اپنی بچی کی مزاج پرسی کے لیے اولڈ سٹی آئے تھے، وہ بیچارے نامپلی میں رہتے ہیں، ان کی گاڑی کو پکڑ لیا گیا اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیدل جائیے۔ کیا ہمارے پولیس والوں کی آنکھ نہیں ہے؟ نوجوان چلو ہے بھائی، آپ نوجوانوں کے ساتھ کریے، ایک ایسی عمر والوں کے ساتھ جس کی عمر بیچاروں کی 60 سے 65 سال کی ہے، ایسے لوگوں پہ یہ ظلم، اور آپ حکومت کو خوش کرنے کے لیے، کورٹ کے آرڈر کو بجا لانے کے لیے آپ یہ لوٹم لاٹ کا سلسلہ جو جاری کرے ہیں اور صرف ایک طبقے کو جو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ آج میں 2-3 مقامات کے تصاویر میرے پاس لوگوں نے بھیجا، یہ صرف میرے ساتھ ہوا ہے، میں وہ جو لوگوں کو تقریباً لوگ جانتے ہیں میرے ساتھ جب یہ عمل ہوا ہے تو عام پبلک کے ساتھ یہ پولیس والے کیا رویہ اختیار کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا انداز اختیار کرتے ہوں گے۔ اور پھر یہاں کا ACP ہمارے کیا ہے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، کوئی آنند صاحب ہے شاید نا، آنند فون کیے ان کو، ان کے ACP کو فون کیے، اس کے باوجود میرے سے یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں بدتمیزی کروں گا کیوں؟ اور میرے کو بدتمیزی اگر کرنا رہتا تو میں چورستے پہ آ کے بیٹھ کے پورے میڈیا والوں کو بلا کر ان کے وہاں بدتمیزی کرتا، مگر مجھے وہ نہیں کرنا تھا کیونکہ مجھے گھر آنا تھا، اور میں ایک کمیٹی میں سے آ رہا تھا، ایک مدرسے کی کمیٹی تھی، اس میں گیا میاں پور، وہاں سے حالانکہ میں 12:30 کو نکل گیا، راستے میں اتنی ٹرافک، اور پھر جدھر دیکھو سگنل پڑے ہوئے، اب سگنلوں سے بچیں گے تو بھی آپ جرمانے لگا رہے ہیں، اگر آپ ٹرافک کو کیسے اس کو چھوڑ کے ہم آگے بڑھیں گے، یہ بھی تو ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ اس لیے میں ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے تو نہیں کہتا، میں
کیا میں ہوم منسٹر صاحب سے کہوں کہ انہوں کیا ہوم ہے ہی نا، منسٹر ہیں انہوں. بہرحال جو اب